ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان النهرين يلتقيان بينهما برزخ يبغيان فبأي آلاء ربك تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صبا خلف علی صاحب. یہ عراق سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تھے جو سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 سے 23 تک کی انہوں نے تلاوت کی. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. جس میں میوے ہیں اور خوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی اس نے انسان کو ایسی آواز دینے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں،
پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی اور بہنیں، اسی طریقے سے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ہمارے غیر مسلم اور نان مسلم بھائی اور بہنیں، اور اس پروگرام کو پیس ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچئے کہ یہ جو پروقار ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کو اور پوری دنیا کی غمزدہ آبادی کو امن کا ایک پیغام دیا جائے، سلامتی اور شانتی کا ایک سبق دیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں پھیلی ہیں، اسلام کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ہو یا کسی اور نام سے وہ الزام لگایا جا رہا ہو۔ آج یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اگر تم بادشاہ ہو تو اسلام کے سائے تلے آیا ہو تو اسلام کی چھاؤں میں پناہ لو، اگر تم حاکم ہو تو اسلام کے درخت کے سائے کے نیچے تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ اسی لیے منظم انداز میں مرتب طریقے سے اتنی بڑی کانفرنس کو کیریکٹر سے، اپنے عمل سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے معاملات سے برادران وطن کو، اپنے بھائیوں کو، چار بھائی ہوں، سب کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحیح معنی میں اس دھرتی کے اوپر اگر کسی مذہب کے اندر شانتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد، اس تھوڑی سی تمہید کے بعد، اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے مقرر خصوصی کو۔ آج کا مقرر خصوصی کون ہے؟ وہ جو نہ صرف ایک انٹرنیشنل داعی و مبلغ اسلام ہے، بلکہ تقابلی مطالعے میں جو اپنا ثانی نہیں رکھتا، جو پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کی روشنی میں اور سائنسی حوالوں کے ذریعے منطق حل کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات تشفی بخش جوابات دینے میں پوری دنیا میں مہارت رکھتا ہے، جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی گزشتہ 15 سال سے پوری دنیا کے اندر 1400 سے زیادہ تبلیغ کے عنوان پر لیکچرز دے چکا ہے، جو مشہور داعی اسلام شیخ احمد دیدات کا شاگرد ہے۔ شیخ احمد دیدات نے سن 2000 میں مذہب اور تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، جو کام تم نے 4 سالوں میں کیا اسے کرنے میں مجھے 40 سال لگے۔ الحمدللہ میری مراد مشہور مبلغ سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برس۔ تشریف لائیں اور تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔
वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेजी में करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेजी में करता हूं। चंद मौके पे कोशिश करता हूं कुछ बात हिंदी या उर्दू में कहूं। क्योंकि मेरे तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के आगाज के पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज के तकरीर दोनों जहां के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली हिदायत के बाद जो इंसान से कहते हैं, अल्लाह सुब्हान ने आखिरी कुरान मजीद में सबसे पहली हिदायत देते हुए ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़ो, आप ज़कात दो, आप रोजा रखो, आप हज करो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम इंसानों को देते हैं, वो है इकरा, पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि कई मुसलमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन आयतों की तिलावत मैंने की थी मेरी तकरीर की शुरुआत, या सूरह अलक सूरा नंबर 96, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इक़रा, पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ अपने रब के नाम के साथ। खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है। खलकल इंसान मिन अलक, जमे हुए खून के लोथड़े के साथ। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब करम वाला है, तुम्हारा रब एहसान करने वाला है। अल्लमा बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया, वो इल्म सिखाया जो वो ताला ने, वो है इकरा, पढ़ो। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह काफी तादाद में है जो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है। वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। वो पढ़ता तो है इकरा, लेकिन रब के नाम करते हैं। वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासर है कि तालीम तो हासिल करते के नजदीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में